محمد رسول اللہ یا اللہ یا اللہ سیسے pensar کو یا اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. محترم ناظرین، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، شکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس کی بہترین رحمت نازل ہوں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء کرام پر اور ان سب کی امتوں کے نیک اور صالح لوگوں پر. آئیے آج کی اس نشست کا آغاز ہم اس دعا سے کریں کہ اے پروردگار ہمیں بھی ان عظیم شخصیتوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بھائی اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے. انسان کہتے ہی انسان لفظ انس یعنی محبت سے بنا ہے. انسان اسے کہتے ہیں جو آپس میں محبت کرتا ہے. آئیڈیل انسان، مثالی انسان وہی ہے جو ہمدردی رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، تعاون کرتا ہو، دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہو. اور جو انسان ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہوتا ہے. شاعر نے کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ بالکل ایک حدیث کی تشریح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو تو جو آسمان والا ہے تم پر رحم کرے گا. اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جو دنیا والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا. رحم و کرم ایک بڑی ہی بنیادی صفت، اور اسی رحم و کرم کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہ البقرہ کی آیت ہے. فرمایا جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. بنی اسرائیل جو امت مسلمہ سے پہلے سارے انسانوں کی رہنمائی کرنے کے ذمہ دار بنائے گئے تھے. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل یہ اولاد تھے انبیاء کرام کی. ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور بنی اسرائیل انہی کی اولاد. اولاد کا مطلب صرف ان کی اولاد ہی نہیں، جو لوگ بھی ان کے ساتھ آگے جنہوں نے بھی تسلیم کر لیا اس ملت میں شامل ہو گئے، بنی اسرائیل کہلائے. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام تھے. فلسطین وغیرہ سے لوگ نکلے، مصر میں گئے، وہاں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور بنی اسرائیل دنیا بھر میں پھیل گئے، بڑی طاقت ان کو حاصل ہو گئی. امت مسلمہ کے بنائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کی رہنمائی کریں، وہ اسلام پہ جمے رہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی اس آیت میں کہ یاد کرو بنی اسرائیل سے، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. پہلا عہد یہ تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. ماں باپ کا حق سب سے پہلے. ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، غریب، محتاج، محروم، سارے کے سارے آتے ہیں. سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد سماج کے جو بھی غریب، کمزور، مجبور، یتیم، بیمار لوگ ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. پہلا عہد کیا تھا؟ اللہ کا حق ادا کرو. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، کسی اور آگے مت جھکو. اور پھر اس کے بعد انسانوں کا حق، سب سے پہلے ماں باپ کا حق، پھر رشتہ داروں کا حق، پھر یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، تمام سماج کے لوگوں کا حق. ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ لوگوں سے بھلی بات کہنا، وقولوا للناس حسنا، کہ
کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سکھائی تھی، یا ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ لوگوں سے بھلی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے میٹھی بات کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی مزید تشریح کی اور کہا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایک شخص محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے اس میں بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت کی تم نے اور پھر اس کے بعد عبادت کرنے کے بعد تم نے اپنا چہرہ سخت بنا لیا، گھر میں آئے تو بیوی سے بات ٹھیک نہیں کر رہے ہو، بچوں سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر رہے ہو، ایک سخت چہرہ بنا رکھا ہے تم نے، خشونت تمہارے چہرے پہ چھائی ہوئے، نہیں، وقولوا للناس حسنا، انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، میٹھے طریقے سے، پیارے طریقے سے بات کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، آپ جس سے ملتے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے، غمگین آدمی بھی آپ کو دیکھتا تو خوش ہو جاتا، لوگوں کو آپ ان کی ہمت افزائی کرتے، انکریج کرتے۔ حضور کہیں کسی قافلے کے ساتھ رواں دواں ہیں، کوئی مہم درپیش ہے، کبھی اپنی اونٹنی لے کر سامنے جا رہے ہیں، اس شخص کی خیریت دریافت کر رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کی خیریت دریافت کر رہے ہیں، کبھی بیچ میں آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بازار میں جاتے، بچوں سے محبت کے ساتھ بات کرتے، کبھی کسی بچے کو اپنی سواری پہ پیچھے بٹھا لیتے، بچوں کو تھپ تھپاتے، بیمار کے پاس جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیمار کے چہرے پر، اس کے پیشانی پر، اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے، اسے اطمینان دلاتے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی برائی نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، انشاءاللہ تو اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں اس بیماری میں۔ دعا کرتے آپ عذب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے پروردگار بیماری کو دور کر دے، شفا عطا فرما کہ شفا تو ہی عطا کر سکتا ہے، تیرے پاس سے اگر شفا نہیں ملے تو کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی ہے، اے بار الہ اس طرح کی شفا عطا فرما کہ بیماری کا ذرا سا اثر بھی باقی نہ رہے۔ کتنے پیارے الفاظ، اطمینان دلاتے ہیں آپ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت اچھی باتوں کی تلقین کرتے۔ وقولوا للناس حسنا، کبھی آپ نے مایوسی کی بات نہیں کی، ہمت شکنی کی بات نہیں کی، لوگوں کو براہ راست ڈانٹا ڈپٹا نہیں۔ جب لوگوں میں کسی کوئی خراب چیز ہوتی تو آپ براہ راست ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے آپ جنرل انداز میں کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کل وہ جماعت میں دیر سے آ رہے ہیں، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کا لباس پاک صاف نہیں، جنرل انداز سے آپ باتوں کو پیش کرتے، ڈائریکٹ کسی آدمی کی پکڑ کرنے کے بجائے۔ یہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھی بات کے بعد اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک لوگوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا، بڑا ہی میٹھا ہوا کرتا۔ آپ باہر تشریف لے جا رہے ہیں، کسی کا آپ نے کام کر دیا، کسی کے جانور کا آپ نے دودھ دوہ دیا، مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب کے گویا حکمران بن چکے تھے۔ آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہے، قبیلے طے کے ایک نہایت ہی فیاض شخص تھے، حاتم طائی کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیٹے عدی بن حاتم وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ عدی بن حاتم کی بہن وہ کسی مہم میں گرفتار ہو گئی تھیں اور انہوں نے حضور کے اخلاق کو آپ کو دیکھا اور کہا عدی یہ شخص بادشاہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ مت سمجھو، دنیا حکمران مت سمجھو، یہ تو بہت نہایت اونچی شخصیت ہے، جاؤ تم ان کے پاس جا کر مطالعہ کرو، دیکھو ان کا سلوک کتنا اچھا ہے۔ حضرت عدی نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بہن کہہ رہی ہیں تو مجھے جانا چاہیے۔ طویل سفر طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور حضور نے کہیں ملے، حضور نے کہا کہ چلو میری جھونپڑی میں چلو۔ راستے میں ایک عورت جو بہت کوئی عقل مند عورت نہیں معلوم ہو رہی تھی، حضور کا ہاتھ پکڑ کے کچھ کہتی رہی، حضور سنتے رہے، حضور نے ریجیکٹ نہیں کیا، اچھا سلوک کیا حضور نے، اور پھر گھر پہ لائے تو وہاں پر ایک چمڑے کا مونڈا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے خود زمین پر بیٹھ گئے اور حضرت عدی بن حاتم کو اس مونڈے پہ آپ نے بٹھا دیا۔ یہ اچھا سلوک دیکھ کر حضرت عدی وہ متاثر ہوئے، ہاں یہ کوئی حکومت حاصل کرنے، کرسی حاصل کرنے کا پھیر نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ حسن اخلاق کا مکمل نمونہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد یقیناً آپ اخلاق کے نہایت اونچے مرتبے پر فائز۔ کتنا پیارا سلوک تھا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا ہے، مجھے رسول اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ دنیا میں جو اتنا بڑا انقلاب آیا، 100 سال کے اندر ساری دنیا بدل گئی،
لینے اور دینے کے پیمانے بدل گئے، اخلاق عالیہ کی تکمیل ہوئی، ظالموں کو ہاتھ کو پکڑا گیا، موڑا گیا، توڑ دیا گیا، مظلوموں کی دادرسی کی گئی، بادشاہوں کے خزانوں میں جو دولت جمع شدہ تھی ہزاروں سال سے، اس کو وہاں سے لے کر عوام میں تقسیم کر دیا گیا، عوام خوشحال ہو گئے، زکوٰۃ دینے والے لوگ نہیں تھے۔ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا اس طریقے سے کی کہ اخلاق، پاکیزہ اخلاق۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قولوا للناس حسنا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اور بنی اسرائیل کو نصیحت کی گئی تھی کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ نماز ساری برائیوں کی سرتاج، نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روک دیتی ہے انسان کو برائی سے اور فحاشی سے، اور زکوٰۃ دینے کا ان کو حکم دیا گیا، یعنی تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، ہر سال اس میں سے مقررہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، اور اب تک تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اعراض کا اور نافرمانی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، اسی لیے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا، تم اب دنیا کی قوموں کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں ہو۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سرزمین عرب میں جو ایک نئی قوم پل کر جمع ہو رہی ہے، اب اس پر ہمیں ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ہم پہ ڈالی گئی۔ آج دنیا میں مسلمان ہر ملک میں ہیں، ہر سماج میں ہیں، ہر زبان بولنے والے ہیں۔ کیا ہمارا اخلاق و کردار اونچا ہے؟ کیا ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں سے ممتاز ڈسٹنگوشڈ ہیں؟ کیسے انسان کا احترام کیا جائے، کیسے اچھا سلوک کیا جائے، کیسے سماج میں اچھائیوں، بھلائیوں، انسان نوازیوں، محبتوں، شفقتوں کو عام کیا جائے۔ اس موقع پر ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اس میں ہر انسان پر اپنے بدن کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ دینا لازمی۔ دیکھیے حضور کا بات کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور کون سا روز ہے جناب جس میں سورج طلوع نہیں ہوتا؟ مطلب یہ ہے کہ ایوری ڈے آف یور لائف صدقہ ضروری ہے۔ اور کتنا صدقہ دینا چاہیے؟ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، ایک ایک جوڑ پر ایک ایک صدقہ دینا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے بدن میں 306 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ اور بڑا ہو جاتا ہے تو یہ 306 ہڈیاں گھٹ کر 206 ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بھائی 306 ہڈیاں تھیں اور 100 ہڈیاں کہاں چلی گئیں، 206 کیسے ہو گئیں؟ مطلب یہ ہے کہ 94 ہڈیوں کے جوڑے وہ جڑ گئے، پہلے وہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی نرم ہڈیاں تھیں، بعد میں جڑ گئیں۔ تو اس طریقے سے ایک بالغ انسان کے بدن میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں، تو 200 ہڈیاں جہاں جہاں جڑتی ہیں یعنی 103 جوڑ ہو گئے تقریباً۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پیارے اور ادبی انداز میں، لٹریری انداز میں بتایا کہ ہر جوڑ پر ایک صدقہ دینا چاہیے۔ پھر الفاظ سماعت فرمائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر روز جو تمہیں مل رہا ہے وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ایک دن اور جینے کا تمہیں موقع ملا، اس میں تمہیں صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کیا ہے جناب؟ اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ ہر اچھا عمل صدقہ ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث آپ کو سنائی کہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دوسرے انسان سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب عموماً خیرات یا چیریٹی لیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے صدقے کے مفہوم کو بہت ایکسپینڈ کیا، بہت وسیع کیا۔ ہر اچھا کام، جیسے رسول اللہ نے فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم کی کتاب الزکوٰۃ میں حدیث آتی ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ صدقہ ہے۔ کسی کو جانور پر سوار ہونے میں یا سواری پر سوار ہونے میں مدد دو، یہ صدقہ ہے۔ سواری پر کسی کا سامان رکھ دو، یہ صدقہ ہے۔ زبان سے اچھی بات کہو، یہ صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھنے والا تمہارا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو دیکھیے چیریٹی یا صدقہ، اس کے مفہوم کو کتنا وسیع کر دیا اسلام نے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے۔ وہ نبی جو اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، انسانوں کو اخلاق کے اونچے مرتبے پہ لے جانے کے لیے تشریف لائے تھے، انسانوں کے درمیان بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب صدقہ ہے، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے، کسی کو سواری پر چڑھا دینا صدقہ ہے، کسی کا کوئی کوڑا گر گیا ایک اور جگہ آپ نے فرمایا اس کو اٹھا کے دینا، یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے، ہر چیز صدقہ ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ دے۔ صدقے کا مطلب لوگوں نے سمجھا کہ خرچ کرنا۔ ایک صاحب نے جو مجلس میں تشریف فرما تھے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہو تو؟ تب حضور نے فرمایا تب اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی محنت کا کام کرے اور محنت کا کام کر کے کچھ پیسے کمائے، اس کو صدقہ کرے۔ ان صاحب نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ اس کی بھی اگر ہمارے پاس گنجائش اور فرصت نہیں ہو تو؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ان صاحب نے ایک اور سوال کیا، بہت سوال کرنے والے تھے وہ صاحب، انہوں نے ایک اور سوال کیا یا رسول اللہ اگر اس کی بھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہو تو if it is not possible for us what should we do؟ تب آپ نے کہا کسی آدمی کے دل کو کچھ دکھ پہنچا ہے، اس کے دکھ درد کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی آدمی بے ہمتی کا اور پستی کا شکار ہے، اس کو انکریج کرنے کی، ہمت افزائی کرنے کی کوشش کرو۔ ان صاحب نے سوچا کہ بھئی آج تو سارے سوالات کر لینے چاہیے۔ آخری سوال کیا انہوں نے یا رسول اللہ اگر اس کی بھی ہمارے اندر سکت نہیں ہو تو؟ یعنی دیکھیے ذرا ترتیب آپ سماعت فرمائیں، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر پیسہ خرچ کرے، صدقہ دے۔ اس کی گنجائش نہیں ہو تو ہاتھ سے کچھ محنت کرے اور کمائے اور صدقہ دے۔ اس کی بھی گنجائش نہیں ہو تو تب کسی آدمی کی مشکل اور مصیبت میں کام آئے۔ اس کی بھی گنجائش نہیں ہو تو، یہ بھی ممکن نہیں ہو تو کسی آدمی کو انکریج کرے، ہمت افزائی کرے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے آدمی کو کوئی نیگیٹو کام، کوئی منفی کام نہیں کرنا چاہیے، اسے کم سے کم خاموش بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر میں لوگوں کی کسی معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، بھلائی نہیں کر سکتا، تو کم سے کم میں برائی نہیں کروں۔ آج دنیا کا حال یہی، بہت سے لوگ کوئی بھلائی کا کام نہیں کرتے لیکن برائی کرتے ہیں، پازیٹیو کام نہیں کرتے، نیگیٹو کام کرتے ہیں۔ کسی کی تعریف کیجئے، کسی کی عزت کیجئے، نہیں کر سکتے کم سے کم خاموش بیٹھیے۔ اسے ڈسکریج کیوں کر رہے ہیں، اسے برا بھلا کیوں کر رہے ہیں؟ خود تو کچھ کر نہیں رہے ہیں اور دوسروں کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، صرف تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایک مرض ہو جاتا ہے، تنقید کا مرض، کرٹیسزم کرنے کا مرض۔ کسی نے کہا ہے کہ a person who criticizes he need not do anything other than criticism. Throughout the life he can just criticize people. یہ ایسا ہے، ویسا ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ویسا نہیں کیا۔ یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، منفی رویہ، یہ رویہ صحیح نہیں۔ انکریج کرنا، ہمت افزائی کرنا، مدد کرنا، اچھے کاموں میں شامل ہو جانا، کوآپریٹ کرنا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو حسن سلوک کے سلسلے میں یہ بات بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک پازیٹیو رویہ اپنائیں، ایک مثبت رویہ اپنائیں، منفی رویہ نہیں اپنائیں۔ خود ہم نہیں کر سکتے، دوسروں کو کرنے دیں، دوسروں کو آگے بڑھنے دیں، یہ رویہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سلوک کے سلسلے میں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس کنبے کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ساری مخلوق، دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہاں، ہم مسلمانوں میں یہ بھی کمزوری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ احکام صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ نہیں، اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے، ساری کائنات کے لیے آیا ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے سب لوگ محفوظ رہیں۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر ذرا غور فرمائیے، خدا کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، 3 بار فرمایا اور کہا کون؟ جو خود پیٹ بھر کر کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ پڑوسی سے مراد صرف پڑوسی ہی نہیں ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ پڑوسی، 2 میرے پڑوسی ہیں، یہ پڑوسی وہ پڑوسی، کس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے کہا جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرو۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے۔ نمبر 2 وہ جو صرف پڑوسی رشتہ دار نہیں۔ تیسرے صاحب الجنب قرآن شریف میں آیا ہے، یعنی تھوڑی دیر کا جو ساتھی ہے۔ مثلا آپ ٹرین میں جا رہے ہیں ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک، وہ جو ساتھی ہو آپ کا ساتھی، آپ کیو میں کھڑے ہوئے ہیں
آپ کے سامنے والا، آپ کے پیچھے والا، وہ آپ کا ساتھی، وہ ٹیمپرری ساتھی، عارضی ساتھی، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. تو اس طریقے سے اسلام چاہتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پھر ایک اور حدیث ہے، مسند احمد میں، ترمذی میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اور ہمدردی اس شخص کے دل سے نکال دی جاتی ہے جو بدبخت ہے. خوش قسمت کون ہے، بد قسمت کون؟ خوش قسمت وہ شخص ہے جس کا دل دوسروں کی محبت میں تڑپتا ہے، جو ہمدردی رکھتا ہے. ہمدردی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سمپیتھی، یعنی دونوں کے درمیان ایک تعلق پایا جاتا ہے. ہمدردی یعنی دونوں کا درد ایک ہو جاتا ہے، دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہیں. ہمیں صرف اپنی فکر نہیں ہوتی، اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کھانا کھائیں، اس بات کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ دوسرا کھانا کھائے. اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میری بچی کی شادی ہو جائے، اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ سماج میں جو اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی شادیوں کو ہم آسان بنانے کی کوشش کریں. تو حضرات، اس طریقے سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہمدردی کریں، سب کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کریں. ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے راوی ہیں، اور طبرانی میں یہ حدیث آتی ہے کہ تم ہرگز ایمان والے نہ ہوگے جب تک تم رحم نہ کرو. اور ایک شخص نے پوچھا ہے رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص رحم کرتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اس رحم سے مراد وہ ہمدردی نہیں ہے جو تم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، یہاں اس سے وہ رحمت عامہ مراد ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. آدمی اپنی بیوی پر رحم کرتا ہے، بچوں پہ رحم کرتا ہے، قریبی لوگوں پہ رحم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ رحمت عامہ، سب لوگوں کے ساتھ رحم، سب کے ساتھ ہمدردی. ہمارے اندر ایک سوشل سینس پیدا ہو اس طرح کا کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے، ساری خرابیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ رویہ ہمارے ساتھ پیدا ہونا چاہیے. آخر میں ایک حدیث پر اپنی باتوں کا اختتام کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. رحم، کرم، محبت، ہمدردی، کوآپریشن، تعاون، ضرورت ہے کہ ہم اس کا نمونہ بن جائے اور ساری دنیا میں ان پاکیزہ جذبات کو پھیلا دیں تاکہ دنیا ظلم سے بچے، تاکہ دنیا کامیابی کی طرف آگے بڑھے. آئیے ہم اس بات کا تہیہ کریں آج کہ ہم ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی کے ساتھ خراب سلوک نہیں کریں گے، اور دنیا کو بھلائیوں سے بھر دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا